خواتین ہیں تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو, اچھے لباس میں آئیں, خوشبو لگائیں, کیونکہ آتا ہے نا خضوع زینتکم عند کل مسجد, تو لیکن وہ مسجد تو نہیں جا رہی, اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کو پریپیئر کریں. اور جیسے آپ نے کہا یہ ایک فارگوٹن سننا ہے, آئی ڈیڈ ایپیسوڈ آن دس, کہ ہیونگ اے مصلی اور اے مسجد ایٹ یور ہوم, جس میں کوئی کھیلنا کودنا نہ ہو, پاپ کارنس کھانا نہ ہو, بیٹھنا گپ شپ مارنا نہ ہو, وہ صرف جگہ ہی ایسی ہو جو کہ مصلی ہو. اور اب اچھا جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں اور وہ اس میں ایک اللہ کی عظمت کو فیل کریں اور پھر وہ آپ کے ظاہر پہ بھی آئے گا. ایک ہے کہ آپ ظاہر ہی نہ ڈونٹ موو, یہ ایک نوٹ کر لیں, فجٹنگ نہ کریں. آئی ول ناٹ موو, چاہے میں خارج نہیں کروں گا, میں اپنی داڑھی کو نہیں دیکھوں گا, میں ایسے نہیں کروں گا, جسٹ اسٹے سائلنٹ, اسٹے اسٹل. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, never used to move. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید دی, کعبہ میں اس طرح کیا کیٹاپولٹ سے پھینک کے جب وہ نماز پڑھے تھے, وہ موو نہیں کرتے تھے, حالانکہ دلیر شیر تھے, نماز میں کوئی موو. اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارے اوپر باؤنڈ کر دیا سب وہ چیزیں, وہ پوری کیفیت جس سے ہم نا اپنا ذہن, صرف نا ذہن کنٹرول کرنے کی بات ہے. ایون آئیز بھی آپ بند نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ آئیز بند کریں تو آپ کسی خیال میں نہ چلے جائیں. آئیز بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے. اب آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اور باڈی کو بھی کنٹرول کریں. یہ مائنڈ باڈی کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں, کیونکہ کبھی کبھی آپ باڈی کو بہت موومنٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. جسٹ کنٹرول, آئی ول ناٹ موو. اور آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں, جسٹ ٹو امیجن کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن کنسسٹنٹلی ساری نماز میں یا پوری رکعتوں میں بند کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اس موشن میں آنا, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا بڑا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جس بندے کے سامنے آپ کھڑے ہیں, فار ایگزامپل ایک عام سا بندہ ہے, وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مے بی آئی ناٹ گیو ہم دیٹ امپورٹنس, لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہے میں ان کے سامنے کروں, آئی گیو امپورٹنس, کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں ملنا ہے میں نے, اور مجھے ایک سیکنڈ میرا امپورٹنٹ ان کے ساتھ, میں نے ان کی بات کو ٹینشن دینی ہے. جب رب کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی کثرت سے کہ یار رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, تو پھر آپ کی نمازیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اللہ کے اسماء و صفات کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے. اچھا یہاں پہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس کریٹ کیا جائے. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے ناٹ موو ایٹ آل, ٹھیک ہے. تو میں مجھے نا جب آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے کچھ واقعات یاد آتے ہیں ان انٹینشنلی, ان لوگوں کے جو کبھی موو نہیں کرتے تھے. ایک ہمارے یہاں پہ مسجد ہے جہاں پہ ہم اکثر جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ادھر جمعے کے ٹائم میں عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ہم لوگ جماعت میں تھے. تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بیچارے, ان کو کوئی آئی تھنک ہارٹ کا پرابلم ہوا, وہ کلیپس کر گئے, لٹرلی ہی فیل وائل پریئنگ. تو اب کیا ہوا کہ کچھ آس پاس لوگ تھے, وہ میرا خیال ہے وہ اس میں آ گئے کنفیوژن میں کہ اٹھائیں, should not move, او سبحان اللہ. لیکن ایک ماشاءاللہ صحابی جو ہمارے جو نا مسجد کے ساتھی ہیں, وہ جو ان کے بالکل پچھلی صف میں تھے, وہ انہوں نے ایک دم سے جا کے ان کو پکڑ لیا, ان کو تھام لیا, گرنے سے پہلے روک لیا, پکڑ لیا, اور وہ ان کو سائڈ پہ لے کے چلے گئے, اور ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا, بٹھایا, پانی پلایا ان کو. جو ہے نا وہاں پہ مسجد کا جو خادم ہوتا ہے اس کو بلا کے کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں, گارڈ جو تھا اس کو کہا اس کا خیال رکھیں, اور پھر انہوں نے صف کو دوبارہ جوائن کیا اور نماز کمپلیٹ کی. اور اس ٹائم تک ہم سارے اٹھ کے باہر آ گئے تھے اور سب کچھ کیا. تو مجھے اس میں آئیڈیا ہوا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنون نیڈ ہوتی ہے نماز کے اندر, یا فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جس کو ایک دم سے نماز کے بیچ میں قضاء حاجت کے لیے جانے کا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور وہ نکل جاتا ہے, وہ تو اب ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی میں صف خالی پڑی ہوئی ہے, اس کو پورا نہیں کر رہا, کیونکہ اب سب کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار جس جگہ پہ میں ہوں وہاں پہ نہیں. تو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جہاں پہ ہلنے کی اجازت ہے وہاں پہ آپ کو ہل لینا چاہیے. اور یعنی میں سمجھتا ہوں ہمارا دین اتنا پرفیکٹ ہے نا, اتنا بیلنسڈ ہے کہ باقی ساری مذاہب میں نا وہ آنکھیں بند کر کے بس اپنی عبادت کرتے ہیں, دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نماز میں, آپ فزیکلی دنیا میں پریزنٹ ہوتے ہو, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہو. اور ہمارے پورے دین کی فلسفی ہے کہ آپ while living in this دنیا you have to follow your دین. ہمارا دین رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے غار میں چلے جاؤ, دنیا سے کٹ آف. یہ تو آسان طریقہ ہے, فیملی کو چھوڑو پرے, فلاں کو چھوڑو پرے, جاؤ جنگلوں میں جا کے کسی غار میں رہ جاؤ. یہ تو وہاں کے منکس کرتے تھے, جو monastic faiths تھے نا, وہ یہ کرتے تھے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جاؤ مسجد میں جا کے کسی غار میں چلے جاؤ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے یعنی جتنا آپ میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زیادہ, آپ دوسروں کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہو. اور سبحان اللہ, یعنی جتنا زیادہ یہ جو دین کے بات پہنچانا, دین کی دعوت دینا, یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی لوگوں کو بینیفٹ دینا اس اعتبار سے کہ جب آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہو نا اور وہ اس کو فالو کرتا ہے, تو اس کا جتنے بھی وہ کام زندگی میں کرے گا نا, وہ سارے آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں.
کیونکہ آپ نے اس بندے کو گائیڈ کیا تھا. اب وہ جس کو گائیڈ کرے گا اس کے بھی سارے اکاؤنٹ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں. یعنی اس لیے یعنی دین کی دعوت دینے میں ہمیں آگے ہونا چاہیے اور لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا. تو اگر آج ہمارا یہ شو دیکھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار نماز میں خوشی ہونا چاہیے, یہ طریقہ یہ میتھڈ ہے, تو پلیز اس کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں تک پھیلائیں, لوگوں تک یہ باتیں شیئر کریں, تاکہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور وہ پوری زندگی اگر اپنی نماز میں خوشبو رکھے گا, سارا کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوگا, اس کو بھی ملے گا, اور پھر وہ جس کو بتائے گا وہ سارا بھی آپ کے. تو جو دائی ہوتا ہے نا دین کا, وہ بیسکلی ملٹیپل کما رہا ہوتا ہے, تو اس لیے پھر اس کے لیے رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے نا, میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ وہ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ زہریلا جانور اگر آ جائے تو اس کو بھی آپ مار سکتے ہیں اگر آپ نماز کی حالت میں. تو اس طرح کے کام بھی جو ہے ہمارے دین کا حصہ ہی. وہ ایکسیپشن